آج ہم بات کریں گے ترگت کے بارے میں، جو ارطغرل غازی کے قابل اعتماد ساتھی اور الپوں کے سردار کے طور پر جانے جاتے تھے۔ ترگت بے نہ صرف ایک بہادر جنگجو تھے، بلکہ ان کی وفاداری، حکمت اور قربانیوں نے تاریخ میں ان کا نام ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا۔ تو چلیے آج کی ویڈیو میں ہم ترگت بے کی زندگی، ان کے کارناموں اور سلجوقی سلطنت میں ان کے کردار پر تفصیل سے بات کریں گے۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں گے کیونکہ ترگت بے کے بارے میں آپ لوگوں کو کچھ ایسی باتیں جاننے کو ملیں گی جو شاید آپ پہلے نہیں جانتے تھے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ تاریخ کے اوراق میں بہت سے بہادر جنگجو گزرے ہیں، لیکن چند ہی ایسے ہیں جن کے دل میں ایمان کی شمع اور ہمت کی آگ ہو۔ انہی میں سے ایک نام ہے ترگت بے الغازی کا، ایک ایسا غازی جو اپنی بہادری اور وفاداری کی وجہ سے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ اگر بات کی جائے ترگت کے بچپن اور ابتدائی زندگی کی، تو ترگت کا جنم اناتولیا کے ایک چھوٹے سے قبیلے میں ہوا۔ بچپن سے ہی وہ بہادر اور ذہین تھے۔ شکار کرنا، تلوار چلانا اور گھڑ سواری ان کے پسندیدہ مشاغل میں سے ایک تھے۔ جب وہ جوان ہوئے تو انہوں نے اپنے قبیلے کی حفاظت کے لیے بہادری کے جوہر دکھائے۔ ایک دن جب ترگت اور اس کے ساتھیوں پر دشمن قبیلے نے حملہ کیا تو ترگت نے بے مثال بہادری سے اپنے لوگوں کی حفاظت کی۔ ان کی شجاعت کی خبریں دور تک پھیل گئیں اور یہی وہ وقت تھا جب ارطغرل غازی نے ترگت کو اپنے قبیلے میں شامل ہونے کی دعوت دی۔ یعنی اس سے آپ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ ترگت اتنے اس قدر بہادر تھے اور لڑائی میں اتنے سکلفل تھے کہ ارطغرل نے جب ان کے بارے میں سنا تو انہوں نے خود انہیں دعوت دی ان کے قبیلے میں شامل ہونے کے لیے۔ اس کے بعد یہ ارطغرل غازی کے ساتھ شامل ہو گئے۔ ترگت نے ارطغرل غازی کی قیادت میں بے شمار جنگیں لڑی۔ وہ ارطغرل کے سب سے وفادار ساتھی اور قابل اعتماد جرنیل تھے۔ چاہے کوئی بھی مشکل ہو، ترگت ہمیشہ اپنے قبیلے اور ایمان کی حفاظت کے لیے آگے کھڑے ہوتے تھے۔ ایک جنگ میں جب ارطغرل گھیر لیا گیا تو ترگت نے اپنی چالاکی اور بہادری سے دشمن کو شکست دی اور ارطغرل کو بچایا۔ اس واقعے کے بعد ترگت کی عزت اور بڑھ گئی اور وہ کائی قبیلے کا ایک اہم رکن بن گیا۔ اب ظاہر ہے ارطغرل جو تھے وہ کائی قبیلے کے سردار تھے، تو ترگت نے جب ان کی جان بچائی مشکل وقت میں تو اس کے بعد ترگت کو اس قدر عزت ملی کہ جس کا کوئی بھی مول نہیں ہے۔ لیکن بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی۔ جب ارطغرل غازی نے وفات پائی تو ترگت نے عثمان غازی کی بیعت کی۔ عثمان غازی نے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی اور ترگت اس کے دستے راز بن گئے۔ وہ عثمان کے لیے بہت سی جنگیں لڑے اور ہمیشہ فتح یاب ہوئے۔ ترگت نے اپنی زندگی کا آخری وقت تک اسلام اور سلطنت عثمانیہ کی خدمت کی۔ ان کی وفات کے بعد بھی ان کا نام تاریخ میں ایک بہادر اور وفادار جنگجو کے طور پر زندہ رہا۔ اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ ترگت غازی کی زندگی ہمیں وفاداری، بہادری اور ایمان کی اہمیت سکھاتی ہے۔ آخر میں جیسا کہ میں نے آپ سب کو کہا تھا کہ میں آپ کو ترگت کے بارے میں ایسی باتیں بتاؤں گا جو کہ بہت سارے لوگ نہیں جانتے، جن میں سے ایک تو یہ تھی کہ ترگت جو تھے وہ صوفی ازم سے بہت زیادہ متاثر تھے۔ ایون انہوں نے اپنی زندگی کے آخری سالوں میں تبلیغ اسلام پر بھی کام کیا۔ اس کے علاوہ تاریخ کی کتاب داستان ارطغرل کے مطابق ترگت نے 400 سے زیادہ جنگیں لڑی اور کبھی بھی پیٹھ نہیں دکھائی۔ وہ نہ صرف ایک بہادر جنگجو تھے بلکہ ایک ماہر تیر انداز بھی تھے۔ ڈرامے میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ ترگت جو تھے وہ کلہاڑی چلاتے تھے، جبکہ در حقیقت میں وہ ایک ماہر تیر انداز تھے۔ وہ تیر بہت کمال کا چلاتے تھے۔ اس کے علاوہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ارطغرل نے ترگت کی بہادری کو دیکھ کر اسے اپنے قبیلے میں شامل ہونے کی دعوت دی تھی،
اور در حقیقت میں ترگت کائی قبیلے سے نہیں تھے۔ ان کا کائی قبیلے سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ ترگت کا تعلق جو تھا وہ سالور قبیلے سے تھا، جو ایک قدیم ترک قبیلہ تھا۔ چونکہ ارطغرل نے انہیں اپنے قبیلے میں شامل ہونے کی دعوت دی تھی، اس لیے یہ پھر ان کے قبیلے میں شامل ہو گئے تھے۔ آخر میں اگر بات کی جائے ترگت کی موت کی، یا جسے ہم ایک تاریخی غازی کا اختتام بھی کہہ سکتے ہیں، ترگت آلب سلطنت عثمانیہ کے عظیم جنگجو اور ارطغرل غازی کے وفادار ساتھی نے اپنی آخری سانسیں 1265 میں لی۔ وہ ایک بہادر سپاہی، باصلاحیت کمانڈر اور سلطنت کے لیے ایک وفادار رکن تھے۔ ان کی موت کے بارے میں تاریخی روایات مختلف ہیں۔ کچھ مورخین کا کہنا ہے کہ وہ کونیا کے قریب ایک جنگ میں شہید ہوئے، جبکہ دوسرے ذرائع کے مطابق وہ طبی موت مرے کیونکہ وہ عمر کے آخری حصے میں تھے۔ لیکن ایک بات واضح ہے کہ ترگت نے اپنی زندگی اسلام اور سلطنت عثمانیہ کی خدمت میں گزاری، اور ان کا نام تاریخ میں ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ اگر بات کی جائے ترگت کی قبر کی تو ترکی کے شہر سوگوت میں واقع ہے، جو سلطنت عثمانیہ کا پہلا دارالحکومت تھا۔ اس کے علاوہ میں نے آپ کو بتایا کہ ان کی وفات 1265 کے لگ بھگ ہوئی، لیکن تاریخ میں 1300 کی تاریخ بھی آتی ہے، تو اس میں الگ الگ روایات موجود ہیں۔ ترگت کی لیگیسی کی اگر بات کی جائے تو ترگت کو ترکی کی تاریخ میں ایک عظیم جنگجو کے طور پر یاد کیا جاتا ہے، اور آج بھی ترکی میں اس کے نام پر کئی مقامات اور یادگاریں موجود ہیں۔ اور ان کی وفات سے قبل ان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ترگت نے آخر کار اپنی تلخیاں پیچھے چھوڑ دی۔ جنگوں، محبتوں اور وفاؤں کے بعد وہ ایک پرسکون زندگی گزارنے لگے، اپنے پیاروں کے ساتھ ایک چھوٹے سے گاؤں میں، جہاں صرف خوشبوئیں تھیں اور کوئی دشمن نہیں تھا۔ مگر کیا واقعی؟ کیونکہ ایک سچے غازی کا سفر کبھی بھی ختم نہیں ہوتا۔